عن النواس بن سمعان قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات فبینما هو كذلك اذ بعث الله المسيح ابن مریم فينزل عند المنارة البيداء شرقي دمشق بين مهرودتين وادعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تأتأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون رواہ مسلم و احمد و ابو داود و ترمذی والحاکم۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، آپ کو پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، لائک اور کمنٹ کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ترجمہ۔ حضرت نواس بن سمعان کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تفصیلاً ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابھی یہ اسی قسم کے حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیج دے گا، جن کی تفصیل یہ ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس آسمان سے اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح چمکدار اور سفید ہوں گے۔ آپ کے سانس کی خوشبو جو کافر بھی پائے گا اسی وقت مر جائے گا، اور آپ کے سانس کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لد کے دروازے پر پالیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے دھوکہ اور فریب سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر دستے شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات عالیہ کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی نازل فرمائے گا، میں نے اپنے کچھ ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہذا آپ میرے اہل ایمان بندوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر اکٹھا کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے تیز رفتاری کے ساتھ پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبرستان سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے، اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے باعث یہ نوبت آ جائے گی کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک ایک بیل کی سیری کو بھی تم میں سے کسی ایک کے 100 دینار اشرفیوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں
وبا کی صورت میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، اس سے وہ سب کے سب یک لخت مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جبل طور سے زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالشت جگہ بھی یاجوج ماجوج کی لاشوں کی گندگی اور تعفن سے خالی نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹ کی گردنوں کی مانند ہوں گی، اور یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو ہر طرح کی میل کچیل سے دھو دے گی، اور ہر گھر خواہ مٹی کا ہو یا چمڑے کا کوئی خیمہ، یعنی یہ بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں، ان پر برستے ہوئے یہ بارش زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا کہ اپنی پیداوار اگاؤ اور اپنی برکت از سر نو ظاہر کرو۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے آدمیوں کی ایک جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے زیریں حصہ میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لینے کا سبب بنے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کیا کریں گے۔ چنانچہ انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔